حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ رب ذوالجلال کی حمد اور ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلبسینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام و شیخان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے محبوب مفہوم آیت یہ ہے کہ اے محبوب اے میرے پیارے نبی آپ کو اللہ اور اللہ کے بندے یعنی کہ مومنین آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اس ازلی اعلان دے اندر امت مسلمہ دے واسطے ایک بڑا حسین پیغام پوشیدہ ہے اور ایک روڈ میپ ہے امت مسلمہ واسطے کہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین، اللہ اور مومنین رسول کے لیے کافی ہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ اور مومنین یہ رسول کے لیے کافی ہیں تو رسول اللہ کی امت کے لیے بھی کافی ہیں۔ یہ بات اس پس منظر میں سمجھیے کہ اللہ کافی ہے اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ جن لوگوں نے اس حکم کی اصل کو سمجھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ہم نے ایک نصرانی کو، ایک عیسائی کو کاتب رکھا ہے، لکھن واسطے رکھا ہے، ایک عیسائی نے۔ حضرت عمر بن خطاب بہت غصے ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ اشعری، کیا مومن کافی نہیں تیری واسطے کوئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں حضرت وہ دا کم تے فقط لکھنا ہے، بس وہ لکھ دینا ہے، دینوں دا دے نالے ساڑھا ساڑھے نالے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اسلام نو عزت دیتی ہے اور اللہ پاک اسلام دی عزت نو انہاں دا محتاج نہیں رکھیا۔ اس واقعہ دے اندر ساڑھے واسطے سبق ہے کہ جس طرح اسلام نو ایک نصرانی کاتب دی ضرورت نہیں، اسی طرح ریاست مدینہ دے جو فالورز نے اور ریاست مدینہ دے ٹارگٹ نو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک نو ریاست مدینہ دا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، تو ریاست مدینہ دے اندر جویں نصرانی کاتب نہیں ہو سکتا، اس طرح قادیانی مشیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بڑا سوال جو اکثر بچے کر دینے اور وہ بڑا اہم بھی ہے کہ جی کیا پاکستان دے اندر منورٹیز نو جو کہ اقلیتاں نے انہوں نے کوئی حق نہیں کہ وہ کسی عہدے تے فائد ہو جان؟ سوال اچھا ہے لیکن جواب سمجھیے، بے شک حق ہے، اور اس دا واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان دی ہسٹری دا ایک ہندو چیف جسٹس گزریا ہے نا،
توجہ ہے؟ پاکستان دی جو ہسٹری ہے اس کے اندر ایک ہندو چیف جسٹس گزرا ہے، کسی مولوی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی پاکستانی نے نہیں کیا کہ جی یہ تسی چیف جسٹس ہندو نو کیوں بنا دیتا ہے، یہ تو ہندو ہے۔ پاکستان دی فوج دے اندر سکھ موجود نے جڑے بڑے بڑے وڈے رینکس تے موجود نے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہندو بڑے بڑے وڈیاں عہدیاں تے فائز نے، کوئی آواز نہیں اٹھاندا۔ سکھ موجود نے، ایون کہ عیسائی ساڑھے سکولز دے اندر ٹیچر نے، ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھی مختلف پوسٹاں تے عیسائی موجود نے، لیکن پاکستان دا کوئی عالم فاضل، کوئی مکتبہ فکر بھی انہوں دے خلاف آواز نہیں اٹھاندا۔ آخر قادیانیاں دے خلاف ہی کیوں آواز اٹھائی جاندی ہے؟ وائے سوال ہے نا، توجہ ہے؟ تو اس سوال دے اندر یہ دا جواب بھی ہے کہ اگر اسی اقلیتاں دے مخالف ہوئیے تو پھر بھگوان داس نو جسٹس بھی ہونا چاہیے دا۔ توجہ ہے ذرا؟ اگر اسی اس نو قبول کر لیا ہے، باقی سکھ نو قبول کر لیا ہے، عیسائی نو قبول کر لیا ہے، تو اس قادیانوں نو قبول کیوں نہیں کر دی پی قوم؟ اس واسطے کہ دوسرے لوگ بے شک منورٹیز نے، اقلیتاں نے، لیکن وہ اپنے آپ نو اقلیت تسلیم کر دیں۔ That's the point، اس نو یاد کرو۔ وہ ایک کہندے ہیں، سکھ کہندہ ہے کہ میں سکھ ہاں اور میں اقلیت ہاں، عیسائی کہندہ ہے کہ میں عیسائی ہاں اور میرا تعلق اقلیتاں نال ہے، ہندو کہندہ ہے کہ اسی اقلیت ہاں اور سانو اقلیتاں دے حقوق دینے چاہیے دیں۔ اس کافر دا پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے کافر لیکن کہندہ مسلمان ہے اپنے آپ۔ پاکستان وچ رہن والی ہر اقلیت اپنے آپ نو اقلیت مندی ہے، اور وہ بے شک مذہباً مسلم نہیں، لیکن وہ پاکستان دے شہری ہون دے اعتبار نال پاکستان دے وفادار نے، جبکہ قادیانیت دی ہسٹری ہے ظفر اللہ خان وزیر خارجہ تو لے کے آج دی گھڑی تک قادیانیت دی یہ ہسٹری ہے کہ نہ اسلام دے وفادار نے نہ پاکستان دے وفادار نے۔ تو چونکہ کسی بھی غدار قوم نو کسی اچھے عہدے تے فائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی تواڈے واسطے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری تسی ایک عیسائی نو کاتب بنا دیتا ہے، تسی جان دے نہیں کہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ یہود اور نصارہ تواڈے دوست نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے دے دوست ہوندے۔ لہذا امت مسلمانوں اس گل تے بھی مبارک ہوئے کہ انہوں دے اندر اتنا شعور ہے کہ امت مسلمہ نے سوشل میڈیا تے اور مختلف فورمز تے اس آواز نو اٹھایا ہے، نوجوانہ نے اس نو اٹھایا ہے، اور حکومت نو اے سٹیپ لینا پیا ہے اطلاعات دے مطابق کہ اس مشیر نو ہٹا دیتا جائے۔ فالحمدللہ علی ذالک، ساڑھی صرف یہی مسئلہ ہے کہ اللہ دے عطا کردہ اس ملک دے اندر انہاں بندیاں نو ہی عہدے دیتے جان جڑے اس ملک دے وفادار ہون گے۔ اور ساڑھے کچھ بندے کہتے ہیں جی اندھے کو لوتے سی صرف مشورہ لینا سی، وہ صرف مشیر سی۔ یاد رکھیے جنہ نے بھی مشیر غلط بنائے نا، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، اکبر، ہندوستان دی ہسٹری گواہ ہے جنہ بادشاہاں دے بھی مشیر غلط ہون انہاں دی بادشاہت نقصان دے ثابت ہوندی ہے۔ ساری مشیر تے تے گل مک دیئے۔ مولا علی سرکار آپ تو مالک اشتر نے سوال کیتا ہے، مالک اشتر سوال کیتا ہے حضرت علی تے کہ جڑے تواڈے پیش رو نے ابو بکر و عمر، انہاں دے دور وچ فتنے نہیں سن ہوندے، ہن فتنے کیوں اتنی کثرت نال نے؟ نظام حکومت کیوں نہیں اچھے طریقے نال چلایا جا رہا؟ کی وجہ اس دی؟ تے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں نو مشورے اسی دیندے سا،
ساڈے مشیر تسی ہو، یہی وجہ ہے اس بدامنی دی۔ سو حکومت دے مشیر صرف وہ ہونے چاہیے جڑے محب اسلام بھی ہون اور محب پاکستان بھی ہون۔ سو اس اعتبار نال ساڑے واسطے الحمدللہ پاکستان اہل پاکستان واسطے ایک خوشخبری دا دن نے جڑا آج ہے کہ اے وہ تاریخی دن ہے جس دن اسلام دے اندر اس ختم نبوت دے منکرین نو غیر مسلم ڈکلیئر کیتا گیا سا۔ قادیانی اس امت دے وہ کافر نے جڑے کافر زندیق نے، اور یہ سب تو خطرناک قسم ہے کافران۔ جڑا کافر خود نو کافر کہندا ہے وہ بڑا آسان ہے اس نو پہچاننا کہ کافر ہے، لہذا کافر کہہ رہے ہیں۔ اے چھپے ہوئے کافر نے، زندیق کافر جڑے اپنے آپ نو کافر نہیں مسلمان کہندے ہیں لیکن کافر نے، حضور دی ختم نبوت دے منکر نے، اور مرزا غلام احمد قادیانی دے اس اعلان نال اتفاق کرتے ہیں کہ جڑا من نہیں نبی مندہ وہ کافر ہے۔ تو اس اعتبار نال بڑی خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کریم امت مسلمانوں اس فتنہ تو محفوظ فرمائے۔ عزیزان ایمان میرے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المومنین۔ محبوب پیارے آپ کہہ دیجئے حسبک اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ اکثر لوگ بول دینے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اس تو اگلی آیتیں وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آیت دا اگلا جز بھی پڑھنا چاہیے کہ ہاں اللہ کافی ہے، لیکن اللہ دے نال اللہ دے بندے یعنی کہ مومنین بھی کافی نہیں، فقط اللہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا، فقط فرمایا۔ اور یہ آیت دا جو شان نزول ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز حجرات مبارکہ اپنے گھراں دے اندر پڑھ دے سن۔ اے جڑے سنگی اکثر نماز دی دعوت دین دے نظر آؤں دے نا بندیانوں کہ آئیے مسجد میں انہن گل دستا گیا، تو ہی بھی سماعت کر رہے ہو کہ نماز اللہ نے نازل کر دیتی سی، حضور سرکار کو نماز آ گئی سی۔ گل غور نہ سنو، نماز کی دیئے اللہ دیئے نا، اللہ دی نماز عرشاں تو آ گئی سی لیکن اجے اندر سی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ گئی سی لیکن نماز اندر ہی پڑھی جاندی ہے، اجے نماز باہر نہیں سی آئی۔ رب دی نماز عرشاں تو فرشاں تے آ چکی ہے، اور حضرت ابو بکر نماز پڑھ دیں، حضرت علی نماز پڑھ دیں، امیر حمزہ نماز پڑھ دیں، حضرت سعد بن ابی وقاص نماز پڑھ دیں، حضرت عثمان ذو النورین نماز پڑھ دیں، جناب بلال نماز پڑھ دیں۔ 39 بندے نماز پڑھ دیا ہے۔ کتنے بندے؟ 39 بندے نماز پڑھ دیا ہے لیکن اندر پڑھ دیا ہے۔ تو میرے نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بے عمر، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب، اے میرے مالک اسلام نو عمر دے وسیلے نال عزت عطا فرما۔ ایک روایت چاہتا ہے اللہم اید الاسلام بے عمر۔ عزیزان من بات غور نال سنو، اس نو یاد کرو، ساری دنیا نو اسلام عزت دیندہ ہے، اسلام عزت عطا کرتا ہے، اسلام عزت دیندہ ہے۔ دنیا دی اور کوئی شے وہ عزت نہیں بندے دے سکتی جڑی عزت اسلام عطا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ قرآن وچ فرماتا ہے کہ اسلام عزت عطا کرتا ہے۔ آئیے عزیزان دی وقار اللہ تا قرآن سماعت کیجئے۔ میرے اللہ فرمانے والی اللہ عزت والے رسول ہی والے مومنین
ولكن المنافقين لا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزتاں دا مالک اللہ ہے, اللہ عزتاں عطا کردا ہے. میرا اللہ فرماندا ہے دنیا والو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ عزت عطا کردا ہے, بندے عزت نہیں دیندے, عہدے عزت نہیں دیندے, پیسہ عزت نہیں دیندا, وڈا عہدہ عزت نہیں دیندا, وڈی زمین تے کوٹھی عزت نہیں دیندی. وتعز من تشاء, اللہ جنوں چاہے عزت عطا فرماندا ہے. اسلام عزت عطا کردا ہے. کائنات دے ہر اہل اسلام نو اسلام عزت دیتی ہے. اللہ اسلام دے ذریعے عزتاں دیندا ہے. حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا, پہلے لوگ رسیاں گلیاں چ پا کے گھسیٹ دے آئے. اسلام عزت دیتی, ساری دنیا تھلے کھلوتی آئی, کعبے دی چھت تے بلال کھلوتا. اسلام بلال نو عزت عطا فرمائیے. کسے کالے نو, کسے گورے نو, کسے کالے تے کوئی عزت نہیں, اسلام عزت دیتی ہے. سب برابر نے, اسلام عزت دیتی ہے. کسے عربی نو, کسے عجمی تے کوئی فقویت نہیں, اسلام برابر کر کے عزتاں دیندا ہے. کسے غلام نو, کسے آقا نو, کسے غلام تے کوئی برتری نہیں, کوئی کمی تے چودھری نہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ عزت عطا کردا ہے, اسلام عزت دیندا ہے. سلمان فارس چو وکدے وکدے مدینے آئے, حضور نے سینے نال لا کے فرمایا لوگو سلمان میری اہل بیت ہے. اسلام عزت عطا فرماندا ہے. حضرت اسامہ بن زید ایک غلام دے بیٹے نے, حضور نے سارے صحابہ دے سامنے لشکر دا سپہ سالار بنا کے عزت عطا فرمائی. اسلام عزت دیندا ہے. حضرات دی وقار جیڑا اسلام دے اندر داخل ہو جائے, اللہ فرماندا ہے الا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دا دین عزتاں دیندا ہے, حضور عزتاں دیندے نے, اسلام عزت دیندا ہے. لوگوں غور کرو, ساری کائنات دے لوگاں نو پیراں نو عزت اسلام دتی ہے. دنیا ہاتھ چکدی ودی ہے پیراں تے مولویاں دے کس واسطے؟ دوجے نال ہوئے انہاں دے کی شے واڈی وڈی تے زیادہ ہے. اب بندے پیراں دا کیوں ہاتھ پیر چومدے نے, کیوں پیراں دے بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے, کیوں انہاں نو تسی پیار کردے ہو؟ اسلام عزت دیتی ہے. ہر عالم دین دا ادب کردے ہو. مولوی کہن تے تسی لڑن مرن واسطے تیار ہو جاندے ہو. اے عزت مولویاں نے کہہ دیتی ہے. جیڑا بندہ اپنے ابے دے پورا اکھ نہیں لگدا, مولوی دے اکھ بھی لگ جاندا ہے, مولوی نو عزت کہہ دیتی ہے. توجہ ہے. جٹ آتے ہوں میں چنگا کھانا تے مندہ بولنا, سمجھ آئی جے کوئی نہ. عزت پھر ملی, وہ عزت کس دیتی ہے؟ میں اتنے بیٹھا ہوں میں نے عزت ملی ہے. میں نے عام جے بندے نو کیوں عزت ملی ہے؟ یہ عزت میں نے اسلام عطا کی تھی. یہ میرا ذاتی کمال نہیں, یہ عزت اسلام دیتی ہے. اسلام عزت عطا کر دے. پیران نو عزت اسلام دیندہ ہے, فقیران نو عزت اسلام دیندہ ہے, علماء نو عزت اسلام دیندہ ہے. کائنات دے ہر مومن نو عزت اسلام دیندہ ہے. لیکن میرے نبی فرماندے نے اللہ سونیا عمر دے ذریعے نال اسلام نو عزت عطا فرما. جگ وچ عزت اسلام دیندہ ہے, پر اسلام نو عزت اللہ نے عمر دے وسیلے نال عطا فرمائی ہے. توجہ نہیں کی تھی, سمجھ آئی جے کوئی نہ. ساری دنیا نو عزت اسلام دیندہ ہے. اسلام نو عزت عمر بن خطاب دے ذریعے میرے رب نے عطا فرمائی. اور اے وہ شخصیت ہے جنہوں میرے نبی نے دعائے مانگ کے لیا ہے. گل سمجھ چاہیے تے بھائیا جویں دا بندہ ہوئے نا, جویں دی مائنڈ ہوئے, اور رب کو دعا بھی ہونج دی منگتا ہے. بندے نے بیکھیا جے طالب علم منگے گا تو آکھے گا یا اللہ میں پاس ہو جاؤں.
وہی اپنی ڈیمانڈ ہے. نوجوان منگے گا تو آکھے گا یا اللہ میری شادی اچھی جگہ تے ہو جائے، وہی اپنی ڈیمانڈ ہے. بزنس مین منگے گا تو آکھے گا یا اللہ میرا کاروبار چمک جائے، وہی اپنی ڈیمانڈ ہے. عاشق آکھے گا میں مدینے ٹر جاواں، وہی اپنی ڈیمانڈ ہے. ہر بندے دی دعا اس دی ذہنی سطح دے مطابق ہوتی ہے. جو شے ان چاہیے ہوتی ہے وہ اپنے لیول دی دعا کرتا ہے. ذرا سوچو میرے نبی سرکار دی دعا دا کی مقام ہوئے گا. میرے پاک رسول اللہ نے آمینہ دے لال نے رب کونوں بڑے پیار نال عمر نو منگیا، یا اللہ عمر عطا فرما. ادھے میرے نبی سرکار نے دعا منگی ہے. شہر کہندے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے دیوں دا عمر ویکھیا. میرے نبی سونے نے دعا چمکی یا اللہ عمر دے. اللہ سونے دعا قبول فرما لی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں نکلے. ایک طویل واقعہ میں ذرا اس کو بارگاہ مصطفی چو پیش کرنا چاہنا. حضور دی بارگاہ حضرت عمر آئے، جدو حاضر ہوئے نا تے صحابیت کہتے ہیں یا رسول اللہ. باہر عمر نے ہاتھ ہی تلوار ہے. حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں دروازہ کھولو، جے آیا ہے پیار نال تے پیار ملے گا، تے جے غلط ارادے نال ہویا تے او دی تلوار نال او دی گردن لا دیاں گا. اے اپنے اپنے حصے دے کام ہوندے نے. جدوں حضرت عمر اندر داخل ہوئے نا تے حضرت امیر حمزہ نے ایتھوں گربان تو پھڑ کے حضور دے قدماں وچ پیش کیتا تے حضرت عمر فاروق ہلے نہیں، کیونکہ کام تا پہلا ہی ہو گیا نا. جدوں سائیاں کلمہ پڑھایا نا حضرت عمر نے کلمہ شریف پڑھا تو پہلی گل یہ کیتی ہے یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ ہائے 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 اوے رب دی نماز تے آئی رب دی تے بندے اگے بھی 39 کلمہ پڑھ چکے ہیں پر ہائی اندر ہی. سونے آؤ اے ایک ہلکی جی فکر ہے کہ جدو رب دی نماز اندروں باہر بندے دے وسیلے نال آئیے تے باہروں اتاں اگر محمد کریم دے وسیلے نال جائے گی تے زیادہ چھیتی قبول ہو جائے گی. جلیا پڑھیا کر حضور سرکار تے درود والا کر. سنیے سنیے جدو سائیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اندر کیوں پڑھ دیو؟ حضور فرمایا اسی تھوڑے آ جائے قلیل ہاں. یا رسول اللہ قلیل ہیں لیکن سچے تے ہیں نا. ہاں عمر اسی سچے ہاں. عرض کی تھی سونے پھر آج اسی اندر نہیں پڑھتے، آج نماز باہر پڑھنی ہے. تگڑے بندے دین نہ لاؤن تے دین تگڑا ہوندہ ہے. اے سب تڑے سامنے واقع ہے. یا رسول اللہ آج اندر نہیں پڑھنی، آج نماز باہر پڑھنی. میرے نبی سونے نے حضرت عمر دی گل دا جواب نہیں دیتا. حضور انتظار فرما رہے ہیں کہ اللہ دی کی مرضی ہے. عمر نے تے کہہ دیتا ہے کہ باہر پڑھیے لیکن اللہ سونیا تیری کی مرضی ہے. اللہ دی مرضی تے اسی وہ سونیا ہن منگیا جوئی تے جو جنا آ گیا تو اس اپنا کام تے بکھانا ہے نا. حضرت عمر فاروق آئے حضرت کی یا رسول اللہ باہر نکلو. ایک پاسے میں کھڑا ہونا دوجے پاسے امیر حمزہ کھلون، کیونکہ حضرت امیر حمزہ بھی بڑے جری اور بہادر سن. اے امیر حمزہ جے جنہاں نو ہسٹری دے اندر اسد الرسول آکھیا جاندا ہے، رسول اللہ دے شیر. حضرت علی اسد اللہ نے اور حضرت امیر حمزہ اسد الرسول نے. میرے نبی سرکار آپ دی افواج دے کمانڈر ان چیف جنہ چر آپ زندہ رہے حضور دی فوج دے کمانڈر ان چیف حضرت امیر حمزہ سن. چیف آف آرمی سٹاف نبی سونے دے حضرت امیر حمزہ سن. ہاں جی حضرت امیر حمزہ سونے ایک پاسے کھڑے ہون، کملی والیا دوجے پاسے میں کھڑا ہونا وا. میں ویلا کیڑا کافر سونے تیرے نیڑے آندا ہے. سونے ذرا باہر نکلو. ہاں میں ویلا کیڑا آندا ہے تواڈے نیڑے. تے ساری دنیا ہجرت کیتی ہے تے چھپ کے کیتی ہے، کسے رات نو کیتی ہے، کسے فجر ویلے کیتی ہے. جدو عمر ہجرت کیتی ہے تے پہلے گئے تے کعبے دا کیتا ہے طواف. تے پراں کافر بیٹھے ہے دارالندوہ تے حضرت عمر انہاں کول لگے گئے تے انہاں فرمایا ہے میں کرن لگا ہجرت تے جن نے اپنی بیوی نو بیوہ تے بچیاں نو یتیم کرنا ہوئے وہ آ کے مینوں روک لے. کسے مائی دے لال دی جرت تے نہیں پئی حضرت عمر دے اگے ہوئے. عزیزان من اے عمر بن خطاب نے حضور انتظار فرما رہے ہیں بھئی الہی دا عمر دی مرضی ہے باہر پڑی. اللہ سونیا تیری کی مرضی ہے؟ اللہ فرمایا یا ایوہ النبی
نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ فرمایا سونیا کعبے آ جا، عمر دی بھی یہی مرضی ہے، تیرے رب دی بھی ہن یہی رضا ہو گئی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے دیا فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ حضور دا صحابی اتنی شان والا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری فرما چھڑیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ عمر دی زبان تے حق جاری فرمایا ہے۔ عمر دی زبان تے حق رکھے اللہ نے، گل سمجھو نا۔ ایک گل تبھی تے اسی عقیدہ رکھنے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی دے نالے، حق علی دے نالے، حق علی دے نالے۔ اس سے نبی فرمایا ہے، جس فرمایا ہے نا حق علی دے نالے، اس سے نبی فرمایا ہے عمر دی زبان دی اللہ نے حق رکھ چھڑیا ہے۔ اب حضرات نے غور نہیں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ عمر دی زبان تے حق رکھے ہے، عمر بولنے تے اللہ قرآن نازل فرما چھڑا۔ حضرات محترم آپ احباب سمجھئے، حضور نے مقام ابراہیم دا مرتبہ بیان فرمایا کہ یہ پتھر بڑی عظمت والا ہے، تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتھے توڑا مسلح ہونا چاہیے، یہ ڈی برکت والا تھا ہے تے نماز تے کعبے کسے تھا تے بھی پڑھی جا سکتی، پر سونیا کدی مسلح ہے تھے رکھو تو بڑا اچھا لگے، تو اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، سونیا ڈال ہے رب دی بھی یہی مرضی ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 مقامات تے میری موافقت تے آیات نازل کی تھی، میں اپنے رب دی موافقت کرن دی 3 جگہ تے سعادت حاصل کی تھی۔ اور صحابہ اس گل دے گواہ نے، تاریخ گواہ ہے، جدو بھی صحابہ دے درمیان اختلاف ہویا ہے تے اللہ نے قرآن اس رائے تے نازل کیتا ہے جس رائے تے حضرت عمر دی رائے ہوتی سی۔ بدر دے قیدی اسارہ بدر، بدر 70 بندے قید ہو کے آئے، میرے آقا لاجپال سرکار نے فرمایا ابو بکر تیری کی رائے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دیو، پیسے لو اور انہاں چھوڑ دیو۔ عمر ابو بکر دی یہ رائے، تے عمر دی رائے وے سونیا جڑے علی دے رشتہ دار نے او دے حوالے کرو، جڑے میرے لگ دے نے میرے حوالے کرو، انہاں دیاں توڑاں لائیے، انہاں تانوں بڑا ستایا ہے۔ اے عمر فاروق دے حضور نے فرمایا ابو بکر تیری رائے درست ہے، حضور نے ابو بکر دی رائے نو قبول فرما لیا، لیکن خود قرآن نازل ہویا کہ اللہ فرمایا سونیا تو انو ابو بکر دی رائے پسند آئی ہے، پر رب دی مرضی ہو سی جڑی عمر بن خطاب دی مرضی ہے، بے ندیاں توڑا لانیاں چاہیے۔ اس سے تو تے بے ایمان نو عمر چنگا نہیں لگتا۔ گل دی سمجھ آئی دیکھ میرے نبی سرکار نے فرمایا کنز العمال دے اندر حدیث موجود ہے کہ آسمان دا ہر فرشتہ عمر دی عزت کرتا ہے، زمین دا ہر شیطان عمر دا دشمن ہے۔ جی میں مومن تے منافق دی سیان علی دے نام تو ہوندی ہے، میں انسان تے شیطان دی پہچان عمر بن خطاب دے نام تو ہوندی ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہ، ایک اللہ دینے چ رکھیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب آپ یہ شخصیت نے شبلی نعمانی لکھا ہے کہ حضور اپنے گھر تشریف فرما سن تے حضور حلوہ تناول فرما رہے سن، میں اکثر بات سناتا رہنا حضور، میرے نبی پاک سرکار تشریف فرما سن، حلوہ تناول فرما رہے سن تے حضرت عمر آئے کہ حضور فرماتے ہیں عمر تمہیں ساڑھے ناڑی بہ جا، اجے پردے دی آیات مبارکہ نہیں سن نازل ہوئیاں، حضرت عمر آئے حضور فرماتے ہیں ساڑھے ناڑی بہ جا، ایک برتنی چو اما عائشہ صدیقہ تو حضور اکٹھے حلوہ تناول فرما رہے سن، سرکار بیٹھے تے حضرت عمر بھی حلوہ کھان لگے تو آپ دی انگلی حضرت عائشہ صدیقہ دی انگلی نل ٹچ ہوئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو تواڈے گھراں چنج نہیں آنا چاہیے جویں اسی آندے جاندے ہاں، چاہیے کہ ازواج مطہرات عام امتیاں تو پردہ کرن،
مسلمان عورتاں پردہ کریا کرن. میرے نبی سرکار نے فرمایا عمر تیری تے مرضی ہے لیکن اجی اللہ نے حکم نہیں فرمایا. عزیزان دی وقار جبریل آیت لے کے آگے سونے اللہ پہ فرما دے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نسائر مؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سونے اپنی بیویاں نو بھی کہہ دیو اپنی چواں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو مومنین دیاں عورتاں نو بھی کہہ دیو پردہ امت مسلمہ دی عورتاں تے فرض ہو گیا ہے. اے حضرت عمر نے جناب حضور تے بیٹھے ہوئے نے قرآن نازل ہویا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے اجے بھی آیت قرآن میں موجود ہے جیڑی میں تلاوت کرنا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ. اللہ نے ایڈا سونا بندہ مٹی چ بنایا. اے جڑا بندہ ہے نا بڑا سونا تسی تے میں اللہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا. جدو آیت ہوئی نا کہ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ میں مٹی چ پیدا کیتا ہے اس بندے نو. تے حضرت عمر سن کے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کو لفظ حضرت عمر بولے تے جبریل فوراً آ گئے. جبریل پھر آ گئے یا رسول اللہ اللہ پہ فرماندا ہے جڑے لفظ عمر بولے نے اے بھی وہی اینو قرآن دی آیت بنا دیتا جائے. رب دی بھی یہی بندا ہے جڑی عمر دی رضا ہے. متوجہ حضرات تبارک اللہ احسن الخالقین اینو آیت بنا دیو یا رسول اللہ اللہ دی بھی یہی مرضی ہے جڑی عمر بن خطاب بولے. عزیزان دی وقار سن دے جائیے میرے نبی سرکار بیٹھے ہوئے نے. حضرت عمر مسئلہ پوچھے ہے یا رسول اللہ شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے. اے دے بارے سانو دسیا جائے کہ شراب پینی چاہیے یا نہیں. اللہ فرمائے یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یا رسول اللہ یہ پوچھتا جے عمر بھئی شراب پینی چاہیے یا نہیں تے انہوں دس دیو بھئی یہ دیکھ نفع بھی ہے تے نقصان بھی ہے لیکن یہ نفع تھوڑا ہے تے نقصان عظیم ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ تسلی نہیں ہوئی کیونکہ یہ گل آ گئی ہے نفع بھی ہے. یہ آیت منسوخ ہے جڑی میں پڑھی ہے ہوں منسوخ التلاوت نہیں منسوخ الحکم ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی. یہ آیا حکم ہے نفع بھی ہے تو نقصان بھی ہے. حضرت عمر کی سونا تشفی نہیں ہوئی کہ اللہ فرمایا جبریل ایک باری مڑ جا یار تے یار دی تسلی فرما گیا. عزیزہ نے من پھر قرآن لے کے جبریل آئے اللہ فرمانا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والعدلام رجس من عمل الشیطان. اللہ اکبر. ہن شراب پکی حرام ہے اور یہ سوال حضرت عمر بن خطاب دا ہے. سنیے بندہ آیا حضور کو ایک یہودی ہے تے کلمہ پڑھنا ہے یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ کرے گا. حضور فرمایا بھئی یہ یہودی سچا ہے اے جڑا کلمہ پڑھنے ہے تو جھوٹا ہے. باہر نکلے تو اسا کہ میں نہیں منظور. حضرت عمر کو جانا ہے. حضرت عمر کو گئے گل سنی یہودی آکھیا باقی حضور فیصلہ کیتا ہے. آپ فرماندن ٹھہرو تلوار لے آ کے نا ان دی تون لا کے فرمایا جڑا نبی دا نام مننے ہوندا فیصلہ ہے یہ مومن کی تو ہو سکتا ہے. سرکار کو خبر آئی جی عمر نے تے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. حضور فرماندے نے انتظار کرو عمر دی تلوار مومن تے اٹھ نہیں سکتی. انتظار کرو اللہ کی فیصلہ کرتا ہے. عمر دی تلوار مومن دے خلاف نہیں اٹھتی. اللہ کا قرآن آ گیا اللہ فرمانے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واہ عمر تیرے تو صدقے جاواں حضور دی بارگاہ دے اندر لوگ موجود نے. بندے موجود نے
اور سرکار دے واضح فرمایا حضور نے، حضور قیامت تک آنے والی خبراں دیتیاں، علم نبوت دا اظہار ہویا، علم دا بحر زخار انڈیا، لوگاں اپنے اپنے پیالے بھر لے اس چشمہ علم و حکمت تو۔ منافقین بھی بچیا انہوں نے کہا ویکھو خبراں قیامت دیاں دن دن اسی کول بیٹھے ہیں، ساڈا کوئی نہیں پتا، اسی وچے بیٹھے رہنے ہیں، ساڈا کوئی نہیں پتا۔ تفسیر خازنہ وچ لکھا ہے جملہ، اسی کول بیٹھے ہیں، ساڈا کوئی نہیں پتا تے خبراں قیامت دیاں دن دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت منافقین نے جملہ کیا تے حضرت بلال نے سنیا، حضرت بلال نے حضرت عمر نال گل کی تھی۔ بلال نے بھی پتا سی بھائی نبی سونے نال گل کسے کرنی ہے نا، آ امتیاں ہی چوتے اگلی جماعت ہی چوتے عمر ہی سونی کر سکتا ہے، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جدوں حضور ناراض ہو جاندے ہیں نا کسے گل تو حضور نو سرکار نو غصہ آ جانا تو صحابہ کرام حضرت عمر نو بھیج دیا ہے، بس سرکار ناراض نے تے ذرا تسی حضور نال گل کر لیندے ہو، ذرا گل کرو۔ حضرت عمر دا قد بڑا لمبا سی، کتب دے اندر آندا ہے کتب حدیث ہے کہ حضرت عمر حضور دے سامنے گھٹنے ٹیک لیندے ہے، اے گھٹنے جڑے نے او تھلے چ رکھ دیا ہے، اے کونیاں گھٹنیاں دے اوتے رکھ دیا ہے، انج تے ہاتھ انج کر کے آندے ہے یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ مدینے والے اسی تے راضی ہاں تیرے رب دے رب ہون تے اور تواڈے رسول ہون تے، یا رسول اللہ خطامہ معاف کرو تے راضی ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ چاہتا ہے جدو ایڈا لمبا بندہ اس عالم میں حضور ویندے ہیں تے ویکھ کے ہی سرکار مسکرا پیندے ہیں، ہائے 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 واہ عمر میں تیرے تو صدقے جاواں۔ میرے نبی سرکار انہاں نال گل عمر کرے، حضرت بلال اج کہتے ہیں عمر حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دین تے آندے نے حضور کوئی لمبی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آئے تے کہتے ہیں یا رسول اللہ جننے بے ایمان نے انہاں کڈ دیو، اساں انہاں نال رل کے نمازاں نہیں پڑھنیاں، اے پلید نے، انہاں نوں مسیح تو باہر کرنا چاہیے۔ واہ عمر میں تیری سوچ تو صدقے جاواں۔ اوتھے کسے بندے نہیں آکھیا مسافر نے رہ ران دے، سمجھ کوئی نہیں رلی تو کسے بندے نہیں آکھیا مسافر جے رہن دیو، کوئی ونڈائی ہے کوئی نہ گل یا رسول اللہ اساں انہاں نال نماز نہیں پڑھنی۔ تو میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا عمر پتہ مین بھی ہے پر رب آکھے تے کڈا، تے رب ذوالجلال دی قسم ہے تھوڑا جہا پناہ ہو گیا حضرت عمر مسجد نبوی سجدہ ریز ہو گئے، یا اللہ سونے اساں پلیتاں نال ہن کٹھیا نہیں رہنا تیرے یار دی بارگاہ۔ میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سونیا ہن مومناں نوں اس حالت وچ رب بھی نہیں ویکھنا چاہندا، پلید کڈ دیو تے پاک رکھ لو۔ حضور ممبر تے جلوہ فرماؤ تے آپ فرما دیں فخرج یا فلانو فإنک منافقن، نکلا فلانیا تو منافق ہے۔ حضور نہ نہیں دے گئے تے حضرت علی تے حضرت عمر چاہ چاہ کے باہر سڑ دے گئے، سنے سمان کوئی سمجھ آئی جے گل نہیں، چک چک کے سائیاں باہر چا سٹیا۔ اللہ اکبر، جننے پلید ہے اللہ تے اللہ دے رسول نے مسیتوں کٹ دیتے ہیں۔ ہر بندہ مومن درویش دا جملہ یاد رکھو، جیڑے پلید ہے انہاں نے کٹ دیتا ہے، جنہاں نو نبی کٹیا ہے انہاں دے پلید ہونے چ شک نہ کر، جنہاں نو اجے بھی سینے نہ لا کے ستے ہوئے نے انہاں دے پاک ہونے چ شک نہ کریا کر۔ اللہ فرمایا سونے کٹ دے، عمر دی بھی یہ مرضی ہے تے رب دی بھی یہی مرضی ہے، کٹ دیتے جان، کٹ دیتے جان۔ سنیے سنیے عزیزہ، منافق مر گیا، حضور جنازہ پڑھن لگے، حضرت عمر کیتی سونے نہ پڑھیا جے، واللہ العظیم کتاباں دے اندر جملہ اس طرح موجود ہے جی میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور دی قمیض دا دامن حضرت عمر دے دو ہاتھاں وچ،
یار انج پڑھیا حضور نے حضور دا دامن، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس منافق دا جنازہ نہ پڑھیا جے. ہائے 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 ہائے. تے حضور فرمایا عمر رب منع نہیں کیتا تو کیوں کرنا؟ واہ عمر رب دی بارگاہ وچ تیرا کڈا اونچا مرتبہ ہے. حضرت عمر بن خطاب بولے یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. اللہ فرمایا ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. محبوب اللہ فرمانے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله. سونیا جڑا بے ایمان بھی مر جائے ہن قیامت دے دن اعلان ہو گیا کسے بے ایمان دا جنازہ مومن نہیں پڑھ سکدا. بندے آندے نے مولویاں ہن دسیا قرآن ہن پڑھے اے نہیں انے چوہے آتے بس آگے ہوں تو ہی نہیں ویکھیا. وہ آتے نے مولویاں ہوں دسیا قصور مڑ بھی مولوی دا ہی ہوتا ہے. سمجھے یعنی گل کرنے فرق ہے نا بھی نہیں آتے بھئی یار بڑی کام علم آسی آج تک اس چیز تو بے خبر رہے ہیں. وہ آتے نے اگے آج تک کسی نہیں سن دسیا اے نمی گل مولوی کر دیں دیں. جی سمجھ آ گئی. اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت دے اور بات سمجھنی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت عمر بن خطاب نے جنہ دی رائے اتے قرآن دا نزول ہوتا ہے حضور دی خدمت جرز کر دینی اللہ دا قرآن نازل ہو جاتا ہے. جی میں حضرت عمر عرض کر دینی اللہ دا قرآن اس سے صورت اچھ نازل ہو جاتا ہے. حضرت عمر دی موافقت اچھ نازل ہوتا ہے. عزیزہ نے دی وقار تائیں تے میرے آلہ حضرت فرما دیں وہ عمری جس کے آزاد پیشیدہ سکے. میرے نبی سرکار نال آپ دی وفادہ اور محبت دا عالم سی. عزیزہ نے من کہ حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر فاروق دو میں بیلی کٹھے ہوئے حضور دا وصال ہو گیا سی تے بہ کے حضور دیاں گلاں کرن لگ گئے. حضرت عمر فاروق حضرت کہتے نے ابوبکر پیارے آج حضور دی زیارت کرنے نو بڑا جی کردا پیا. حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق دل تے ساڈا بھی کردا ہے چلو حضور دی زوجہ محترمہ حضرت ام ایمن کو چلیے. دو میں حضور دے یار حضرت ام ایمن کو لائے. ہاں ہاں تے آ کے عرض کردے نے ام المومنین ہے حضور دی پاک بیوی کوئی او شے جنوں حضور سرکار استعمال فرما دے آئے. واہ واہ عشق تیرے کیا کہنے. اساں تے عشق دا سبق پڑھی صحابہ کو اور کنے پڑھانا سی. حضور دے استعمال اچ رہن والی کوئی شے تے وکھاؤ. ایدی کی وجہ ہوے گی اوے یاراں دیاں نشانیاں وچ بھی یار یاد آ جاندے نا. اے ام المومنین حضور دے استعمال والی کوئی چیز لے آؤ. فاخرجت لہو مراتہ حضرت ام ایمن حضور سرکار دا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بیوی نے حضرت میمونہ نے وہ آئینہ لے آندہ شیشہ جیڑا حضور تک دے ہوندے ہے. آئینہ تکنا میں حضور دی سنت ہے. بلکہ ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ امامہ شریف بن کے نا تے نکلن لگے تو آئینہ موجود نہیں سی تے گھڑا پانی دا بھریا ہویا سی تے حضور ڈھکنا اٹھا کے تو دے اکھ سچو اپنی تصویر بیٹھی. توجہ ہے حضرات اکھ سچو نا حضور نے اپنا امامہ شریف تک کیا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ تو انو اس دی محتاجی ہے کہ تسی آئینہ تک دے ہو. تو حضور فرماندے نے بندہ جدو اپنے بھائیاں کول جائے تے زینت کر کے جائے. مسئلے تے سمجھ آ گئی. انج بھی بندے نہیں ہونا چاہیے وہ چار چار دن نہ ہی نہ. عزیزہ نے وقار حضور دے صحابہ ابو بکر عمر حضور دی پاک بیوی سیدہ میمونہ دے گھر بیٹھے ہوئے سرکار دا شیشہ کٹ کے لے آندہ سامنے رکھیا. ایک شہر ویسے ہے کہ وہ ویسے سنی سی
بڑا پکا، لیکن شاعر بڑا کمال دا ہے. کیا کمال دا گل کردا ہے؟ صحابہ دے دل دی ترجمانی کیتی ہے. مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغا. اس شاعر کا نام مرزا غالب ہے. جڑے سکولے گئے نے انہوں نے پتا ہونا ہے مرزا غالب دا. مرزا غالب پکا ٹھکا سنی عاشق رسول شاعر. کیا کمال دی گل کردا ہے؟ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغا کیے ہوئے. دل مانگتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھے رہیں تصور جانا. صدیق عمر دے دل دی کیفیت کیے. اللہ اکبر. جی مانگتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھے رہیں تصور جانا. دل دے بار بار کر دے مدینے دی پاک گلی ہوئے، حضور دا روضہ اطہر سامنے ہوئے، نہ کوئی بلان والا ہوئے نہ کوئی پہچان والا ہوئے. دل مانگتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے، سر پار منتے در پار کیے ہوئے، سر زیر پار منتے در پار کیے ہوئے. اور غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیّہ طوفان کیے ہوئے. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغا. دیدار دا جام سامنے ہوئے تے پیاسیاں آنکھیاں پیدیاں بیاؤن، بڑا ویڑا گزر گیا ہے. دیدار دا جام ہوئے عاشقاں دیاں آنکھیاں ہون. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغا کیے ہوئے. حضرات توجہ ہے. زندہ باد.
اللہ زندہ اللہ اکبر کبیرہ. عزیزہ ندی وقار تواڈے ذوق دی نظر کر رہے ہیں. کیا غالب دا تخیل ہے؟ غالب کہندے نے دل مانگتا ہے پھر وہی فرصتی کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ایک کلا جہا مکان ہوئے سونے تیرا خیال ہوئے بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. وقار ابو بکر تے عمر فاروق عرض کہتے ہیں ام المومنین کسے شے نو حضور چھو لیا ہوئے کسے نو حضور نے تکیا ہوئے او شے تے بھی کھاؤ ذرا تک لئیے. ام المومنین سیدہ میمونہ حضور دا آئینہ لے کے آیا جدے جو حضور تصویر اپنی تک دے آئے. اللہ اکبر جدو تصویر سامنے آئی صدیق بھی تک دے پہنے حضرت عمر بھی تک دے پہنے. اللہ اکبر واقعہ کتابیں جی میں لکھے ہوئے انجھے پیش کرنے میرے بیلیا. حضرت عمر بھی تکیے تے صدیق بھی تکیے شیشے چو ہر بندہ تکے تے اپنی فوٹو نظر آن دیئے لیکن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو اپنی تصویر نہیں ودوہا دا چہرہ نظر آن ہے. اللہ اکبر. محدثین فرماندے نے وجہ دو ہی ہو سکدیاں نے وجہ دو ہی ہو سکدیاں نے یا تے آئینے نے یا تے اس شیشے نے یا تے اس آئینے نے جدو حضور تکیا سی تصویر حضور دی اپنے اندر سمو لئیے یا پھر عاشق عشق دی اس مرتبہ تے آئے حضور دی جڑی شین بھی تک دے آئے یار دا دیدار ہونا. توجہ ہے حضرات اس کیفیت دا اظہار لاہور دی عظیم صوفی شاعر نے کیتا تے فرمانے نے جے میں تینوں اندر سمجھا تے پھر مقید جانا تے جے میں تینوں باہر سمجھا تے میرے اندر کون سمانا میرے اندر تو ہے تے باہر بھی تو ہے وچ بلا کون سمانا. حضور دا شیشہ حضور دا آئینہ تک کے عمر نو حضور دی تصویر نظر آئی ہے صدیق پاک نو حضور دی تصویر نظر آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عاشقہ دا کمال ہے اندر تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے لولو دے وچ تو ہے کہ حسین فقیر نمانا تے میں نہیں سب تو انشاءاللہ العزیز. 2:15 بجے جمعہ ہوندہ ہے ویسے انشاءاللہ 2:15 بجے ہی ہوئے کرے گا. اگلے جمعہ المبارک تے انشاءاللہ محبت آل محمد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دی عقیدت اور پیار دے واقعات انشاءاللہ پھر ہون اگلے جمعہ المبارک تو اسی ذکر شروع کرنا ہے اور باقاعدہ ایک سفر ہوئے گا جیڑا پورا انشاءاللہ مستند روایات نال آپ دی خدمت پیش کیتا جائے گا. وقت نال تشریف لانا اللہ آپ دا آنا قبول فرمائے. بما علینا الا البلاغ.